آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ سفر المظفر، چونکہ اس کی آمد ہو چکی ہے، یہ مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے کئی باتیں زیر گردش رہتی ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں کوئی خوشیوں والا کام نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں تیرہ تیزی ہوتی ہے۔ درمیانی تاریخوں کو تیرہ تیزی کہتے ہیں کہ بلائیں اترتی ہیں، شیاطین اترتے ہیں، مصیبتیں، مصائب و آلام کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ یہ خوشی غم یہ 12 مہینے ہوتا ہے، اور یہ بلائیں، یہ جنات یہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ یہ مصیبتیں کسی کے ساتھ لاحق فرما دے، اس کی مرضی ہے کہ مصیبت سامنے ہو، پریشانی سامنے ہو اور وہ ہمیں بچا لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک بندے کو خدا نخواستہ ہلکی سی کار کی ٹکر لگتی ہے، وہ دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اور ایک بندہ گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، اللہ رب العالمین اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قل ان الامر کلہ للہ، محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک تمام معاملات اللہ کے لیے ہیں۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچتا مگر وہی جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ کل من عند اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہ بات یاد رہے ناظرین کہ اس مہینے میں شادی بالکل کرنی چاہیے، اس میں کوئی شریک قباحت نہیں۔ میں نے پڑھا سیدہ خاتون جنت اور سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی بھی اسی ماہ میں ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ تیرہ تیزی کا ہونا اور یہ ایسا کچھ بھی تصور نہیں۔ سارے مہینے، سارے دن، ساری راتیں اللہ کی ہیں۔ اور دوسری بات، قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے اسی وقت سے ہے۔ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب کا مہینہ اور پھر ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ سارے مہینے اللہ رب العالمین کی تخلیق شدہ ہیں، تو اس کی تخلیق میں کسی کو منحوس کہنا یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تطیرتم فمدو، پھر خاص طور پر ناظرین بدشگونی کا لینا، بری فال کا لینا، تو یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس کی تصریح ہم پہلے کر چکے ہیں، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، کوئی حامہ نہیں ہوتا، کوئی سفر میں کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا اذا تطیرتم فمدو، کسی سے بدشگونی نہ لو جب تم گھر سے نکلو۔ تو اب ناظرین 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ایک تو ہوتا ہے نیک فال لینا، یعنی کوئی کام پر جا رہا ہے، جا بیٹا اللہ رب العالمین تجھے کامیاب فرمائے، ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے، بیٹے کا دل بڑھ جاتا ہے کہ اب تو کامیابی ہوگی، کوئی بزرگ کہہ دے اب تو کامیابی ہوگی، یہ نیک فال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ جا رہے اور کسی شخص کو دیکھا، یار آج اس کا منہ دیکھ لیا، آج میرا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، کالی بلی راستے میں آ گئی، آج کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، کوا منڈیر پر آ کر بیٹھ گئے تو آج سفر ہے، آج مہمان ہے، یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے آقا فرماتے اذا تطیرتم فمدو، جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو فرمایا کہ بدشگونی نہ لو، اپنے کام کی طرف چلے جاؤ، وہاں سے گزر جاؤ، اپنا کام روکو نہیں۔ جس نے بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام روکا تو فرمایا، بڑے ناظرین الفاظ ہیں حدیث پاک، فقد قارف الشرک، اس نے شرک کیا ہے، شرک میں وہ گرا ہے۔ یعنی اس سے مراد شرک خفی ہے کہ سخت گناہگار ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ پر توکل کو قائم رہنے نہیں دیتی۔ بدشگون کوئی نجس نہیں، کوئی نحس نہیں، کوئی اس پہ منحوسیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان غلط نظریات سے محفوظ و مامون فرمائے، اور امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔